السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم تذکرہ کریں گے وادی کشمیر کے بہت ہی بلند پائے ولی کامل حضرت بابا بامودین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ بہاؤالدین متو رحمۃ اللہ علیہ کی ریشی نامہ میں کچھ اس طرح سے تذکرہ ہوا ہے کہ ایک دن شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غار سے باہر نکل آتے ہیں، اپنے کچھ طالبوں کو غار میں بٹھایا اور نصر الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سیاحت کے لیے نکل پڑے تاکہ خالق کائنات کی کاریگری کا مشاہدہ کر سکے۔ یہاں تک کہ وہ مٹن پہنچ گئے جس کو پہلے متبون نام تھا۔ یہاں بہت سارے چشمے تھے جن کا پانی میٹھا اور شفاف تھا، اور یہاں کے لوگ ان سے فیض اٹھاتے تھے۔ حضرت شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کچھ عرصے کے لیے ڈیرا جمایا۔ ان دنوں یہاں ایک جگہ چاہے بابل تعمیر ہو رہا تھا۔ کسی طرح حضرت شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ یہاں کچھ فاصلے پر کریو مٹن کے ایک مقام بمزو میں ایک برہمن غار میں بیٹھا ہوا ہے جو اپنی ریاضت یعنی بت پرستی میں محو ہے، اور بہت سارے پجاری اس کی خدمت گزاری میں لگے ہیں۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ صبح کو وہ برہمن علاقہ مراز سے علاقہ کامراز تک 5 جگہوں سے غسل کر کے کراماتی طور پر صبح سورج چڑھنے سے پہلے واپس آتا ہے۔ دوستو، ان 5 جگہوں کی دوری آپس میں 60 میل کی ہوتی ہے، اور ان 5 جگہوں سے طے مکان کے ذریعے تھوڑی ہی وقت میں یہ سادھو غسل کر کے آتا ہے۔ دن رات صرف 8 دانے چاول کھاتا ہے، اور سر پر جسم کی حرارت حبس نفس سے اس قدر تیز ہوتی ہے کہ دیگچہ کو ابال آ کر وہ چیز تیار ہوتی جو دیگچے میں ہوتا ہے۔ بہت سارے بت پرست اس کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ 360 بت اس کے ارد گرد ہوتے تھے۔ اپنی عمر بت پرستی کے شغل میں گزار رہا کرتا تھا، اور اس کا نام بومو سعد تھا۔ دوستو، حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو بوم سادو کا اس طرح کی باطل پرستی بالکل پسند نہ آئی۔ اس طرح کا کفر کو وہ مٹانا چاہتے تھے اور خدا پرستی کا شمع روشن کرنا چاہتے تھے۔ الغرض حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلیفہ خاص نصر الدین ریشی کو ہدایت دی کہ گائے کا ایک تازہ چمڑا لائے۔ نصر الدین نے حکم کی تعمیل کی اور کہیں سے گائے کا تازہ چمڑا لا کر حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چمڑے کو اپنے کندھے پر رکھا اور غار نما بت خانہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں بم سادو بت پرستی میں محو تھا۔ دوستو، اس سے پہلے بم سعد نے اپنے خادموں کو اپنے کشف کے طور کہہ دیا تھا کہ ایک ترکی مسلمان ہمارا مہمان بن کر ہمارے طرف آ رہا ہے، تم چھڑیاں اور پتھر لے کر اسے بھگا دینا تاکہ وہ یہاں نہ آ سکے، اور ان کا راستہ روک رکھا۔ بم سعد نے خادموں کو حکم دیا اور خود بت خانہ میں داخل ہوا۔ پیارے دوستو، یہاں سے جب حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ گائے کا چمڑا کندھے پر رکھ کر بت خانہ کے قریب اپنی منفرد ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ پہنچے تو وہاں کھڑے بم سعد کے خادم اور پیروکاروں پر ہیبت سا طاری ہوا، اور وہ کچھ مداخلت نہ کر سکے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، تمہارا گرو کہاں ہے؟ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، وہ تنہا بتوں کی پوجا پاٹ میں مشغول ہے اور بت خانہ میں ہے۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں شاہی طریقے کا نقش و نگار ور بت دیکھے، اپنے کندھے سے چمڑا اتارا، اس سے بتوں کو مارنا شروع کیا، جس کی وجہ سے بوم سادو اور اس کے حواریوں کو سخت غصہ آیا۔
اس حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے، ارے یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے بتوں کو یہ حال کیوں کیا، اور وہ بھی گائے کے چمڑے سے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ گائے ہماری ماں جیسی ہے، اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا کر اور اس کے چمڑے سے ہمارے بتوں کو مار رہے ہو؟ یہ ہمارے اوپر سب سے بڑھ کر ظلم ہے اور ہمارے ساتھ دشمنی۔ تو واپس شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بلا خوف ہو کر فرمایا کہ اے جاہل، اے دشمن خدا، تم لوگ خداوند کریم کی وحدانیت سے کوسوں دور ہیں۔ تو نے اپنی عمر بت پرست اور بت سازی میں ضائع کر دی ہے۔ یہ پتھر ہیں اور اس کو تراش کر بت بناتے ہو، پھر اسی بت کی پرستش کرتے ہو۔ یہ عقل اور بصیرت سے دور ہے، اس لیے کہ تم کم عقل ہو، یہ سراسر تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو۔ تم تو جاہل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ گائے جس کا دودھ اور دودھ سے بنے ہوئے بہت ساری چیزیں مثلا گھی، مکھن، پنیر وغیرہ کھاتے ہو اور اس کے گوبر کو جلانے کے کام میں لاتے ہو، تو پھر اس کے گوشت اور کھال کو حرام مانتے ہو۔ تم پر افسوس ہے۔ تو بمسادو نے واپس کہا، گائے ہماری مرشد ہے اور مرشد کا چمڑا ہمارے لیے اچھا نہیں، اور اسی چمڑے سے آپ نے ہمارے بتوں پر ڈالا، یہ ہماری توہین ہے۔ اور بمسادو نے حضرت شیخ العالم سے کہا کہ اے ترکی، اس چمڑے کو باہر پھینکو اور ایسی باتیں مت کرو۔ ہاں، جو کچھ ہم سے مانگو گے ہم تجھے وہ سب دیں گے، لیکن ہمارے بتوں کی اس طرح بے حرمتی نہ کریں۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ایک آرزو نے یہاں تمہارے پاس آنے پر مجبور کیا ہے کہ تمہیں اصل حقیقت بتاؤں، تاکہ تم بت پرستی کو چھوڑ کر خدا پرستی اپناؤ گے اور کفر سے منہ موڑ کر دین اسلام قبول کر سکو۔ خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک دل کی یقین کے ساتھ قبول کرو، کسی اور شے کو اس کا شریک نہ مانو، اسی کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ، جان لو کہ پاک پروردگار ہی تمام عالموں کا رکھوالا ہے، اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تہہ دل سے تسلیم کر کے ایمان لاؤ، پھر اپنے ان باطل معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالو۔ بمساد حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بے باک تقریر سن کر آگ بگولا ہوگا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ پر بہت سارے الزام، چوری، قتل وغیرہ ہے۔ اس طرح بمساد نے سنی سنائی باتیں کہی اور کچھ گستاخانہ کلام بھی کیا۔ میں تمہارے باتوں میں نہیں آنے والا، ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہوگا، ہمارا دین برہمنی ہے، ہم اسی بت پوجا سے اپنے بھگوان کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ جائیں جہاں سے آئے ہو، یہ چمڑا یہاں سے اٹھا کر واپس اپنی راہ لے۔ دوستو، شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے گمراہ برہمن، تجھے کس بات کا گمنڈ ہے؟ تم کو گمنڈ اور گمراہی نے متکبر بنا دیا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آدمی کی خصلت مٹی، آب، ہوا اور پانی سے ہے؟ اس وجہ سے سب یکساں ہے، مگر فرق ہے کہ کوئی پرہیزگار بن کر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو کر اس کی عبادت میں لگ گیا، اور دوسرا خدا کا منکر بن کر باطل پرست یعنی بتوں کو پوجنے والا کافر بن گیا۔ لیکن تو کفر کی وجہ سے ضرور جہنم کے شعلوں کی نظر ہو جائے گا۔ ہاں، اگر تو اپنے آپ کو شرک کی پلیدگی سے صاف و پاک کر کے اور بسط کے دل خدائے واحد کی بندگی اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرو گے، تو خدا تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی نعمتوں کا حقدار بنائے گا۔ واپس بمساد نے کہا، میں آگ کی بھی پرستش کرتا ہوں، تو آگ مجھ پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والا ہوں، میں اپنی پرستش سے جنت کا سیر کر چکا ہوں۔ دوستو، شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے سعد، تم کو یہ گمان ہے، مگر ایسا گمان مت کر، قہر خدا کا خوف کر، کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر، پھر لطافت پاؤ گے اور خدا کے رحمت سے فیضیاب ہو جاؤ گے۔
حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ بمساد کی باتوں پر حیران ہوا کہ ایک کافر اور بت پرست کیوں کر آگ اور قہر خدا سے بچ سکے گا۔ آخر حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا کہ بمساد کو امتحان کروں تاکہ اس کو ثابت ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بمساد سے کہا، اچھا پھر تو اسی وقت جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک تربوزہ لاؤ تاکہ میں اس سے افطار کر سکوں۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر میں یہاں سے واپس جاؤں گا اور گائے کا چمڑا بتوں سے اٹھا کے تم کو نہیں ستاؤں گا۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وعدہ کیا اور بمساد سے اس طرح کا عہد و پیمان ہوا۔ دوستو، ریشی نامہ میں بہاؤالدین متو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بمساد نے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز سن کر اپنا سر گریبان میں رکھ کر اپنے طریقے سے عالم غیب کی طرف سے بذر طے مکان پرواز کی۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اس کا حال دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے روانہ ہوئے اور یہ سارا واقعہ عالم روحانیت میں ہو رہا ہے۔ بمساد نے تاریکی کے پردے طے کر کے عالم باطن میں قدم خلد بری کے باہر رکھ دیے۔ دروازہ بند دیکھا جہاں ایک نوجوان دربان ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے باہر تھا تاکہ کوئی بغیر اجازت اندر داخل نہ ہو جائے۔ دروازہ مقفل تھا، یعنی کہ تالا لگا ہوا تھا۔ بمساد یہ دیکھ کر حیران ہوا، دربان سے پوچھا، دروازے پر تالا کیوں ہے؟ مہربانی کر کے دروازہ کھولو، میرے یہاں ایک مہمان آیا ہوا ہے اور ایک تازہ تربوزہ لانے کو کہا۔ اگر اسے تربوزہ نہیں ملے تو وہ مجھے اور میری تپسیا کو برباد کر دے گا۔ دربان نے واپس کہا، ارے تو کافر ہے، بت پرست ہے، کس طرح خلد بری یعنی جنت کے اندر جائے گا؟ تیرے ماتھے پر ٹیکا اور زنار لگے ہیں۔ اس دروازے کے قفل کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ کلمہ شریف دل کے عقیدے سے پڑھو تو دروازہ کھل جائے گا۔ بمساد پریشان ہوا، کرے تو کرے کیا؟ دربان سے کہنے لگا، کیا اور کوئی عمل ہے جس پر میں عمل کر سکوں تاکہ دروازے کا قفل کھل جائے؟ دربان نے کہا، نہیں، اس کلمہ شریف کے پڑھنے کے بغیر اور کوئی بھی دوسری عمل کارگر نہیں۔ اگر تو ایسا نہ کر سکو گے تو پھر یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، نہیں تو مجھے تم کو یہاں سے بھگانے کے لیے سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ بمساد اب اور زیادہ مایوس ہونے لگا، دربان سے کافی عرض کی، آوازاری کی اور رونا بھی شروع کیا۔ سوچنے لگا، اگر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں ان کی فرمائش پوری کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں تو وہ مجھے طعنہ دیں گے اور میری ناکامی میری ہلاکت ہوگی۔ جب بمساد کو کوئی اور صورت نہ نظر آئی اور ناچار ہو کر اس نے کلمہ شریف پڑھا، تالا کھل گیا اور اندر جانے کے لیے قدم بڑھانا چاہا کہ دربان نے آواز دی، اے کافر، کافروں کے لیے جنت حرام ہے، تو تجھے وہاں پر کیا کام؟ اندر جانے کی کوشش مت کرنا، جل جاؤ گے۔ سعد نے کہا، ابھی میں نے کلمہ پڑھا اور قفل بھی کھل گیا۔ دربان نے واپس کہا، ابھی بھی تمہارے ماتھے پر ٹیکا ہے اور گلے میں زنار ایزداں ہے۔ سعد نے ماتھے سے ٹیکا مٹا دیا اور زنار کھول کر دربان کے حوالہ کر دیا۔ اب دربان نے اسے کہا، بتا کیا ضرورت ہے، میں اندر جا کر لا دوں گا۔ سعد نے کہا، ایک میٹھا تربوزہ۔ دربان نے ایک تربوزہ لا کے دیا اور تربوزہ کاٹا، تھوڑا سا حصہ کھایا اور مزہ چکھا۔ بہرکیف بمساد نے تربوزہ لا کر حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا۔ دوستو، شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، اے برہمن، تو نے وعدہ پورا کیا، آفرین ہے تجھ پر، تم کو تو یہ حاصل کرنے میں تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی۔ سعد نے واپس کہا، نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوا، میں جنت میں گیا تو تربوزہ کاٹ کر لایا۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے واپس فرمایا، اس کا ایک ٹکڑا کہاں رکھا، وہ کس کو دیا؟ سعدو نے واپس کہا، تربوزہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے کاٹ کر خود کھا لیا تاکہ دیکھوں میٹھا ہے یا کھٹا، اور وہاں سے لا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے واپس فرمایا، تمہاری باتوں سے تو مجھے سچائی نہیں دکھائی دیتی ہے،
اچھا چلو میرے لیے کھانا لاؤ۔ سادھو نے واپس کہا کھانا کچھ موجود نہیں ہے، جو کچھ پکایا تھا وہ ہم کھا چکے، اگر آپ فرمائیں گے تو ابھی پکائے دیتا ہوں۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے واپس کہا مجھے معلوم ہے کہ برتنوں میں کھانا موجود ہے، تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ بومسعد نے واپس کہا کہ آپ مجھ پر خواہ مخواہ جھوٹے کا الزام دیتے ہو۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا ذرا وہ برتن ادھر لا کے دکھا، دیکھوں کہ آپ کی سچائی کہاں تک درست ہے۔ سادھو نے غصے سے برتن لائے اور دیگ زور سے زمین پر رکھ ماری۔ فرمایا ذرا اس دیگ کا ڈھکن اٹھاؤ۔ دیگ کا ڈھکنا اٹھایا جو اناج سے بھری ہوئی تھی۔ سعد یہ دیکھ کر حیران ہوا اور اس کے چہرے سے شرمندگی کے آثار ٹپکتے تھے۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جھوٹ بول کر تم نے کفر کیا، جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آئی ہے تجھے؟ دوستو پھر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بومسعد کو بولا کہ جنت کا دروازہ بند تھا، کفر کی وجہ سے تم وہاں خستہ حال ہو گئے تھے۔ جب تک تو نے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار نہیں کیا، تب تک دروازہ بند رہا۔ کلمہ شریف پڑھا اور دروازہ کھل گیا، تو بھی اندر جانے سے تجھے روکا گیا؟ کس نے روکا اور دربان نے کہا کیا؟ اور پھر تم نے ماتھے کا ٹیکا مٹایا اور اپنی گردن سے زنار اتار کر کس کے حوالے کیا؟ تربوزہ کا وہ ٹکڑا کس کے منہ سے چکھا گیا؟ اور کیا تو نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تربوزہ کو کیوں جھوٹا کیا؟ اگر تو وہاں کلمہ شریف نہ پڑھتا اور مسلمان نہ ہوتا تو تربوزہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ان سب باتوں کا تو نے مجھ سے اقرار نہیں کیا، یہی کفر ہے اور یہی تمہارا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس طرح حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سب یاد دلا دیا جو کچھ اسے وہاں پیش آیا تھا۔ بومسعد یہ سب سن کر اس قدر حیران و پشیمان ہوا کہ اس کے چہرے سے ہوائیں اڑنے لگی، پسینہ پسینہ ہو گیا، نظریں جھک گئی اور نادم ہو کر حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سے نرم لہجے میں عرض کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ تو ہمارے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بغل سے زنار نکال کر سادھو کو دیا اور تربوزہ کا وہ حصہ جو کاٹا گیا تھا وہ بھی نکال کر تربوزہ پر فٹ کیا۔ بومسعد یہ دیکھ کر اور زیادہ حیران ہوا، اس کے ہوش و حواس بگڑ گئے، اپنا سر شرمندگی کی وجہ سے جھکا لیا اور کچھ نہ کہہ سکا اور پریشانی کے بھنور میں پھنس گیا۔ دوستو حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بومسعد کی یہ حالت دیکھی اور فرمایا کیوں، کس بات کی پریشانی ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ، مسلمان بن جاؤ، کفر کو چھوڑو۔ بومسعد نے جواب میں کہا بے شک آپ سچے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا دین سچا دین ہے، باقی سب دینوں پر اسلام کی ہی فوقیت ہے۔ اب مجھے شرم آتی ہے کہ اب تک میں معبودان باطل یعنی بتوں کی پرستش کی پوجا کرتا رہا اور اپنی عمر ضائع کر دی۔ اب تک میں نے کیا حاصل کیا؟ اس کے اور کچھ نہیں کہ اپنا بچپن، جوانی اور بڑھاپے کو خدائے واحد کی نافرمانی میں ضائع کر دی۔ اب ان بتوں کو جو میرے پاس ہے کیا کروں اور یہ کیا کہیں گے؟ دوستو شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا تم فکر کیوں کرتے ہو؟ ان بتوں کے جو کچھ تو کہے گا یہ بت بھی وہی کہیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دوستو اس کے بعد شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ پاس ہی بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور سب اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی کہ سب بت بیک زبان کلمہ طیبہ اور کلمہ لا شریک پڑھتے ہیں۔ جو ہی ان بتوں نے اقرار کیا یعنی توحید کا کلمہ پڑھا، یہ برہمن بومسعد اس کے سر میں بھنور کا چکر تھا، اس نے سامنے کے سب بتوں کی طرف منہ کر کے زوردار آواز سے کہا تم میں سے کسی ایک نے بھی آج تک ایسی بات نہیں کہی۔ بتوں نے جواب دیا ہم پتھر تھے، تیرے کلام سے ہم بے خبر تھے، راستہ میں چلنے والے چارپا، گھوڑے، گدے، گائے، بھیل وغیرہ ہمارے اوپر پلیدی کرتے جاتے تھے۔ کبھی کبھار جب کوئی کتا
کتا وہاں سے گزرتا تھا تو وہ اپنی ٹانگ اٹھا کر پیشاب پھینکتا تھا اور بول و براز ہم پر ڈالتے تھے۔ اچانک تم جیسے آدمیوں نے ہمیں راستوں سے اٹھا کر ہم پر شکلیں بنا دی اور صنم اور بت بنا کر ہمیں شاندار طریقہ پر اونچی جگہوں رکھی۔ بعد ازاں ہمارے سامنے اپنا سر جھکاتے رہے، سجدہ کرتے رہے۔ نہ ہم سے کوئی نفع ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ ہم وہی راستوں کے پتھر ہیں، ہم میں کوئی شان و شوکت نہیں بلکہ ہم بے جان ہیں۔ ہم نے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے کلام کیا، نہیں تو ہم میں کلام کرنے کی طاقت کہاں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی۔ اے برہمن، اپنے آپ کو کفر کی ضلالت سے پاک کرو، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے صرف ایک خدا کی بندگی کرو۔ یہ سنتے ہی بوم سعد کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، وہ اپنے کیے پر نادم ہوا۔ الغرض بوم سعد نے وسط کے دل لا الہ الا اللہ دل کی زبان سے پڑھ کر تصدیق کیا۔ جب اس نے خدا لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کیا تو اس کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لایا اور اپنے سینے سے ایک لمبی آہ نکالی اور مرشد کے پاؤں پکڑے اور روتے ہوئے ان سے عرض کیا، اے شیخ دین رحمت اللہ علیہ، اے خدا کے محبوب بندے، میں مجرم ہوں، نابکار ہوں، برائے رضائے اللہ میرے دل کی گانٹھ کھول دیجئے۔ میں نے اب تک اپنی عمر بت پرستی اور باطل پرستی میں ضائع کر دی، اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ غفلت میں گزار دی۔ اب میری پاس کوئی بھی سرمایہ نہیں ہے، بہت ہی مفلس ہوں، اس لیے کہ اب تک گناہوں کے انبار ہی کمائے۔ نیکیوں سے محروم ہوں، اس لیے مفلس ہوں، نیکیوں کی دولت سے اب تک دور رہا ہوں۔ اب اگر آپ میری رہنمائی فرمائیں گے تو میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے غفلت اور کفر کے اندھیروں سے نکل کر حق پرستی کی روشنی میں آ سکوں گا۔ میری دستگیری فرما دیجیے اور اصلی اور حقیقت کے راستے پر لا دیجیے، میرے لیے اللہ سے عذر خواہی کر دیجیے تاکہ میرے تمام گناہوں کو معبود حقیقی بخش دے، ورنہ میں گھاٹے میں ہوں، میں سرتا پا گناہوں میں آلودہ ہوں، گرفتاری بلا ہوں۔ بوم سعد اس قدر جذباتی ہوا کہ اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے پتھر کے بتوں کو توڑنا شروع کیا، ان کو چکنا چور کر دیا۔ دوستو، یہ سب کچھ سن کر اور دیکھ کر بوم سعد کے دوسرے پجاریوں اور تابعہ داروں نے اپنے گرو کی مطابقت کی اور اپنے ماتھے کے ٹیکے مٹا ڈالے اور اپنے گردنوں سے زنار کھول کر ایک جگہ جمع رکھے اور ان کو آگ کی نظر کر دیا۔ جتنے بھی وہاں وہ لوگ یعنی بوم سعد کے پجاری اور خادم تھے، سب کے سب ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے اور اس غار کو خانقاہ میں تبدیل کر دیا۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بوم سعد اور اس کے دوسرے پجاریوں اور خادموں کو راہ مستقیم کی طرف گامزن کیا اور انہیں ایمان اور اسلام سے متعلق مفصل واعظ و نصیحت فرمائی۔ ان سب کو کفر و ضلالت کے ناپاکیوں سے صاف و پاک کروایا اور خدا کی وحدانیت اور پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی وضاحت سے روشنی ڈالی، جس سے بوم سعد اور اس کے ساتھی متاثر ہوئے۔ ان سب کو اسلامی شریعت کی تربیت کر کے اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفتوں میں کرا کے اور ان سبوں نے تہہ دل سے ایمان لا کر اسلامی احکامات میں جٹ گئے۔ دوستو، اس طرح وہاں کفر و ضلالت کا خاتمہ ہو گیا۔ قطع کلام حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت بوم سعد اور اس کے ساتھیوں نے ایسی رہنمائی پائی کہ وہ ذکر و اذکار میں اس طرح جٹ گئے کہ اب وہ کوئی ایسا ساعت نہیں چھوڑتے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذکر نہ ہو، اور اس طرح وہ لوگ کمال کو پہنچ گئے، خاص کر خود بوم سعد۔ بوم سعد کی عبادت اور ذکر و اذکار دیکھ کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس پر خوش ہوئے اور اس کا نام بدل کر بام الدین رکھا۔ بام الدین عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں میں سے سر فہرست میں رہا۔ بعد میں اس نے ایسے کرامات دکھائے جو بہت مشہور ہوئے۔ آخر کار وہ بھی گوشہ نشین ہو کر ایک غار میں یاد خدا میں مشغول ہو گئے۔ اس غار میں بفضل حق ایک چشمہ نمودار ہوا
اور وہ لوگوں کو خط ارشاد دینے میں معمور ہوئے تاکہ طالبان حق اور صداقت کے ذریعے دور دور تک اسلام کے نور کو پھیلا سکے۔ پیارے دوستو، تو اس طرح سے حضرت بابا بہاؤالدین رشی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت حق دینے کا کام شروع کر دیا تھا۔ رشی نامہ میں بہاؤالدین متو لکھتے ہیں کہ دنوں میں سے ایک دن نوروز کا تھا۔ سب لوگ عیش و عشرت میں مشغول تھے۔ ان میں سے چند لوگ باغوں کی سیر کرنے کے تازہ ہوا سونگھنے اور نظارہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور کچھ لوگ دریا کے کناروں پر دریا کی لہروں کا تماشا دیکھنے کے لیے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چند لوگ موسم بہار کا لطف اور سبزہ زار دیکھنے میں محو تھے۔ بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ بھی اکیلے صحرا اور پہاڑوں کا چکر لگا کر قدرت کے اس حسین کائنات کا نظارہ دیکھ رہا تھا اور اس میں محو تھا۔ لکھتے ہیں کہ اس سفر میں بادشاہ کے دو خاص درباری جو جاہ و حشمت کے ساتھ گھوڑوں پر سوار آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور اپنا جلوہ یعنی شان و شوکت دکھا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام میر رجب اور دوسرے کا لقب شوگ میر تھا۔ یہ دونوں شخص ظالموں میں شمار کیے جاتے تھے۔ بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے اس سفر میں ملاقات ہوئی۔ ان دو ساتھیوں کے ساتھ شراب کا ایک بھرا ہوا مٹکا بھی تھا اور انہوں نے شراب کا مٹکا بابا بہاؤالدین کے حوالے کیا اور حکم کیا کہ چلو یہ مٹکا اٹھا لو۔ دوستو، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چپکے سے مٹکا اپنے کندھے پر اٹھایا اور چلنا شروع کیا، اور وہ دونوں یعنی میر رجب اور شوگ میر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ایڑی دبا کر گھوڑوں کو دوڑایا۔ بیچارے بابا صاحب کے کندھے بھاری شراب کا مٹکا اٹھانے کی وجہ سے زخمی ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت بابا بہاؤالدین ان دونوں کے قیام گاہ پر پہنچے تو وہ دونوں مسند شاہی پر بڑے آرام سے بیٹھے تھے۔ حضرت بابا نے مٹکا کندھے سے اتار کر نیچے رکھا اور انہوں نے بابا صاحب سے بڑے متکبرانہ انداز میں حکم دیا، مٹکے کا ڈھکنا کھولو اور یہ پیالے پکڑ لو، اس میں مٹکے کا شراب بھر کر ہمیں پلا دو۔ یعنی حضرت بابا اب ان کا ساقی بن گیا، یعنی شراب پلانے والا۔ دوستو، اللہ کا فضل حضرت بابا صاحب پر شامل حال ہوا۔ شراب اس کے نور سے دودھ بن گیا، ایسا میٹھا دودھ کہ شراب میں سرکہ کی بو مشک گلاب میں تبدیل ہوئی۔ جب ان دونوں نے شراب کے بدلے شفاف دودھ پیالوں میں دیکھا تو حیران ہوئے۔ یہ کرامت دیکھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض کرنے لگے، اے خدا کے بندے، بزرگ شخص، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا مسکن اور مقام کہاں سے آئے ہیں؟ کیا تو خدا کے نزدیک اتنا عزت والا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے واپس فرمایا کہ بومزو میرا مقام ہے، بومساد کفر کے زمانے میں میرا نام تھا۔ جب میں اسلام اور ایمان کے نور سے منور ہوا تو میرے مرشد حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا نام بابا بہاؤالدین رکھا۔ اس کے بعد ان دونوں نے حضرت بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے آگے اپنا سر خم بوجہ ندامت کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں چومنے لگے اور روتے ہوئے عرض کیا کہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا، ایک ایسا قصور سرزد ہوا، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے تو پھر خدا کے حضور میں ہماری خیر نہیں، لہٰذا ہمیں معاف کرے۔ خدا کے حضور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ خدا کے عبادت گزار بندے ہیں۔ آپ کو ہماری طرف سے بہت تکلیف اٹھانی پڑی، اس لیے ہماری گستاخی معاف فرمائیں۔ اگر آپ ہمیں بخش نہ دیں گے تو ہمیں ہمارا وجود لعنت و ملامت کرتا رہے گا، ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہے، لہٰذا ہم سے ہماری خطا معاف فرما دے۔ ان دونوں نے حضرت بابا بہاؤالدین رشی کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا اور کافی دیر تک آہوازاری کرتے رہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سمجھایا کہ برے کام اور برے عادات آدمی کو گمراہ بنا دیتے ہیں، لہٰذا آپ نے تہہ دل سے اپنے کیے پر شرمندگی ظاہر کی۔
یہی توبہ ہے، میں خدا کے حضور آپ کے لیے بھی دعا کروں گا۔ ان دونوں صاحبان نے حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت کچھ حاصل کیا، جس کے بدولت وہ دونوں نیک کاموں میں جٹ گئے اور ذکر و اذکار میں لگ گئے۔ عبادت خدا کی بدولت وہ بھی عارف باللہ میں شمار ہونے لگے، ترک دنیا کر کے مالک حقیقی کی طرف مائل ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب بابا شکر الدین ریشی کے نام سے مشہور ہوا اور دوسرا صاحب بابا رجب الدین کے نام سے جاننے لگا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت بابا بام الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے طالبوں کو تربیت فرمائی، جن میں سے حضرت بابا زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہے، جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں کیا ہے۔ اب بہاؤالدین متو رحمۃ اللہ علیہ نے ریشی نامہ میں بابا بام الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کا وفات کے بارے میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے: شیخ بعد از وفات پیر طریق بود فانی پر لجے تحقیق۔ لکھتے ہیں کہ طریقت کے رہبر یعنی شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد حضرت شیخ بابا بام الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جگہ بطور سجادہ نشین تعینات ہوئے اور اپنی پیر طریقت کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ محنت اور عبادت و ریاضت کی وجہ سے کافی کمزوری نمایاں ہوئی اور اس سے زیادہ بڑھاپے نے ان پر اثر دکھایا، اور کمزوری کی وجہ وہ اب بستر علالت پر بھی رہنے لگے اور اپنے لیے قبر بھی کھود رکھی تھی، اور جب بھی کچھ تکلیف ہوتی تو بستر سے اٹھ کر اپنے قبر کی زیارت کرتے جاتے۔ اپنے مرقد یعنی قبر کے ارد گرد دیوار اور اوپر چھت بھی بنوا دیا تھا، اوپر ایک گنبد بھی تعمیر کیا تھا۔ اپنے خادموں کو اپنی زندگی ہی میں وصیت کی تھی کہ میرے دنیا سے رخصت پر کوئی غم، مرثیہ اور غیر شرعی رسم نہ کرے، کیونکہ ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت پر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ اور اپنے مریدوں سے یہ وصیت بھی کی کہ جو خرقہ میرے جسم پر اس وقت موجود ہے اسے میں اپنی زندگی کے ابتدائی ایام سے پہنتا آیا ہوں، کیونکہ اسے میرے مرشد برحق شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پہنایا ہے، لہٰذا میرے مرنے کے بعد یہی خرقہ میرے اوپر بطور کفن پہنانا، اس سے مجھے بے انتہا محبت ہے۔ میری میت کو تب تک غسل نہ دینا جب تک نہ بابا زین الدین ریشی آئیں گے، وہی مجھے غسل دے گا کیونکہ وہ میرا فرزند ہے، وہی میرے آنکھوں کا نور ہے۔ مریدوں اور خادموں نے عرض کیا کہ حضرت بابا زین الدین ولی ریشی اس وقت علاقہ تبت کے کسی پہاڑی پر محو عبادت الہی ہیں، وہ کیسے یہاں پہنچیں گے؟ حضرت بابا بام الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ ضرور طے مکان کے ذریعے پہنچیں گے۔ یہ باتیں کہتے ہوئے بابا بام الدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے رب کو یاد کر کے اپنا روح اسی کے حوالہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، حضرت بابا بام الدین رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے اور اس کے مریدوں اور خادموں پر جیسے پہاڑ گر گیا اور نہایت ہی غم زدہ ہوئے، آنسو بہائے، لیکن اپنے پیر کامل رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق کوئی بھی غیر شرعی حرکت نہ کی اور نہ ہی سینہ کو بھی کی، بلکہ خاموش غم زدہ بن بیٹھے۔ حضرت بابا بام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی میت سامنے تھی اور بابا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف حسرت بری نظروں سے تک رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے اور حضرت بابا زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے خبر دی جائے کہ ان کا ایک قریبی ساتھی رفیق اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ لکھا گیا ہے کہ حضرت بابا بام الدین کے مرید اور خادم یہی سوچ رہے کہ اچانک بابا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب وہاں نمودار ہوئے، اور مریدوں اور خادموں نے جو ہی حضرت بابا زین الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے درمیان پایا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ان کی پریشانی اب دور ہوئی اور اب خود زین الدین صاحب اپنے قریبی ساتھی اور رفیق کا تدفین و تکفین کریں گے۔
بہرحال حضرت بابا زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہی اپنے رفیق کی میت کے قریب پہنچ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی دار بہہ نکل گئی اور ان کے غم میں بہت دیر تک ڈوب رہے۔ کچھ دیر بعد ہوش سنبھالا اور حاضرین، مریدان اور خادموں سے فرمایا، افسوس، صد افسوس کہ ایک نورانی تارا ڈوب گیا جس کی ہمیں ابھی نہایت ضرورت تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اچانک غیر موجودگی میں انتقال کر بیٹھیں گے۔ یہ صاحب کتنا مجھے چاہتے تھے اور مجھ سے کس قدر ان کا لگاؤ تھا، کوئی نہیں جان سکتا۔ بہرحال خدائے وحدہ لا شریک کے آگے کسی کی نہیں چلتی، لیکن بندہ مجبور ہے۔ خداوند عز و جل نے کسی کے اختیار میں کچھ نہیں رکھا۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہی ہے۔ جینا مرنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، رزق پہنچانا، صحت اور بیماری اسی لا شریک کے اختیار قدرت میں ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر بلائی، خیر و شر جو اس کے دست قدرت میں ہے، ہمیں بہر صورت اس کے آگے سر خم کرنا پڑتا ہے۔ یہ انمول باتیں حضرت بابا بامدین رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر حضرت بابا زین الدین رشی کے زبان مبارک سے نکلے۔ اس کے بعد وہ اپنے رفیق ساتھی کے لیے آخری رسوم تکفین و تدفین کے کام میں لگ گئے، اور اس میں ان کے کچھ مرید اور خدام بھی ساتھ دے رہے تھے۔ حضرت شیخ بابا بامدین رشی کی تدفین حضرت زین الدین صاحب رشی کی زیر نگرانی ہوئی اور ان کا غسل اپنے ہاتھ سے انجام دیا، اور حضرت بابا بامدین کی لحد میں جو انہوں نے اپنے لیے پہلے ہی تیار کر رکھی میت ڈال دی گئی، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کا کھرکا بھی کفن کے ساتھ سرہانے میں رکھا گیا۔ حضرت بابا زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کھرکا مت ڈالو لحد میں، اب یہ کھرکا میرے لیے ایک تبرک رہے گا، ہم اس کو لحد کی مٹی میں کیوں چھوڑ دیں گے۔ حضرت بابا بامدین رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں اور خادموں نے اپنے پیر و مرشد کی وصیت یاد دلوائی اور کہا کہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ میرے اس کھرکے کو میرے لحد کے سرہانے رکھی جائے۔ اس پر حضرت زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کمال بے رحمی اور ناانصافی ہوگی کہ کھرکا کو بھی لحد میں کفن کے ساتھ سرہانے پر رکھ دیا جائے۔ بہرحال کھرکا کو بھی لحد میں ڈال دیا گیا، جو حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو برداشت نہ ہوا، اور زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی ڈالنے سے پہلے قبر کے دہانے سے کھرکا کا ایک کونا اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر واپس لانا چاہا، لیکن کھرکا کا دوسرا پلو یعنی کونا حضرت بابا بامدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بند تھا۔ کافی کوشش کے باوجود کھرکا کا پلو بابا بامدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے چھوٹ نہ سکا۔ یہ کشمکش دیکھ کر بابا زین الدین رشی سمجھ گئے کہ حضرت بابا بامدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کھرکے سے بے حد پیار تھا، جسے وہ مرنے کے بعد بھی اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت زین الدین رشی نے مجبور ہو کر کھرکا وہی چھوڑ دیا۔ چنانچہ حضرت زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفیق و شفیق بزرگ حضرت بابا بامدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی بے لوث عبادت و ریاضت اللہ سے بے حد متاثر تھے، اور انہی سے بے حد پیار اور عقیدت رکھتے تھے، بلکہ ان کا باپ جیسا احترام کرتے تھے۔ لیکن ان کے کھرکے سے جدائی سے وہ محروم ہوئے۔ یہ کھرکا سالوں سے ایک دوسرے بزرگ کے حصے میں آتا رہا، جو ان سب کے مرشد و رہبر کا تبرک تھا۔ بہرحال لحد بند کر دی گئی، اور اوپر حضرت زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پتھر لحد پر رکھ کر، جس سے لحد بالکل بند ہوئی۔ یہ پتھر اس قدر بڑی اور بھاری تھی کہ کہیں آدمی اسے مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن خدا تعالی حضرت بابا زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں اس قدر طاقت دے رکھی تھی کہ اس نے یہ پتھر اکیلے ہی اٹھا کر قبر کے اوپر رکھی۔ اس طرح کھرکہ مبارک جو اس زمانے میں ایک تبرک مانا جاتا تھا، اور مرشد اپنے قریبی مرید کو اپنے انتقال سے پہلے پہناتے ہیں، اور وہ اپنے انتقال کے بعد اپنے مرید کو اس طرح ایک کے بعد دوسرے کے حصے میں آتا رہتا ہے۔ اور حضرت بابا بامدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت کے مطابق کھرکہ مبارک اس کی لحد میں ڈالی گئی۔ اب حضرت بابا زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں سب سے برتر بزرگ مانے جاتے تھے۔ اپنے پیر کامل کے انتقال پر
وہ سب سے زیادہ مغموم رہے، کیونکہ اس نے ان کا آخری دیدار نہ کیا اور مریدوں اور خادموں سے فرمایا، خدا کا پیارا اور عبادت گزار بندہ جب دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس آیے مبارک کے موافق بل احیاء عند ربہم یرزقون، یعنی خدا کے نزدیک اس کے مومن اور با ایمان برگزیدہ بندے زندہ اور رزق کھاتے رہتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا فہم اور شعور نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جنریشن کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے چھوٹی جو جنریشن نیو جنریشن ہے ان کو تذکرے اولیاء کشمیر پتہ چلے، ان کو ہمارے اسلاف اور اولیاء اللہ صوفیاء اعظام ان کے بارے میں جانکاری پتہ چلے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔